أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صلوات حضرات گرامی قدر، سورہ فجر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں جناب رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، بے نام خدائے رحمان و رحیم، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع و وتر کی قسم، اور اس رات کی قسم کہ جو حرکت میں آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے شب عاشوراء سے صبح ظہور تک۔ سورہ فجر کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ اس سورہ میں امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور حضرت حجت کا بھی ذکر ہے، اور یہ سورہ ان دونوں اماموں سے منسوب ہے۔ آپ کے سامنے مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نے عاشوراء سے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور یہ سفر جاری ہے، یہ سفر ظہور پر تمام ہو جائے گا۔ ہم ابتدا اور انتہا کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ابتدا سے بھی جڑنا ہے اور انتہا سے بھی جڑنا ہے۔ اگر کوئی ابتدا بھول جائے تو انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر کسی کے ذہن میں مقصد نہ ہو تو ابتدا کا کیا فائدہ۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اسی لیے سجایا تھا کہ یہ کائنات خاص طور پر یہ دنیا، یہ زمین، اس پر ہر جگہ پر پروردگار عالم کی عبادت ہو، ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، کوئی بھی مشرک نہ ہو، کوئی بھی کافر نہ ہو، اور دین اسلام ہر دین، ہر مذہب، ہر شخص اور ہر نظام پر غلبہ پا جائے۔ پروردگار عالم کا نظام اس دنیا کے ہر نظام پر غالب آ جائے اور ہر نظام مغلوب ہو جائے، اس کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔
پروردگار عالم نے 12 امام بھیجے تاکہ اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیں۔ نہ کوئی نبی اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو پایا، حتیٰ آخری نبی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے، چونکہ زمانہ اتنا بالغ نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر اس روئے زمین کے ہر کونے پر پروردگار عالم کی حکومت قائم کر دیتے۔ لیکن زمانہ آگے بڑھا، پیغمبر نے اپنے بعد ایسا نظام چھوڑا کہ پیغمبر تو نہیں مگر پیغمبر جیسے پیغمبر کی خواہشات کو پورا کر دیں گے، اور اس کے بعد ایک شخصیات آتے رہے۔ پروردگار عالم نے چاہا کہ تم اپنے امام کا ساتھ دو اور روئے زمین پر حکومت قائم کر دو، مگر لوگوں نے قدر نہیں کی، ایک کے بعد ایک حجت آتی رہی اور انہی لوگوں کے درمیان حجت کو قتل کیا جاتا رہا۔ پروردگار عالم نے ایک کے بعد ایک 11 حجتوں کو بھیجا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے 12ویں کو چھپا لیا کہ جب تک تمہیں حجت کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تمہارے درمیان پلٹائیں گے نہیں، اور جب تمہیں حجت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے اور تمہارے دل کی تڑپ اور تمہارے دل کی پکار ہو، ہم خود تمہارے درمیان واپس کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری پہنچ سے دور ہیں، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، مگر وہ تمہارے ہی درمیان ہیں، ہم انہیں کسی اور سیارے پر نہیں لے گئے، وہ غائب ہیں، اور میں نے غیبت کا معنی سمجھا دیا ہے، ہم انہیں کسی اور سیارے پر نہیں لے گئے، اسی دنیا میں ہیں، ہم نے انہیں تمہاری نظروں سے نہیں چھپایا، تمہارے ہی درمیان ہیں، کئی مرتبہ ممکن ہے کہ تم نے دیکھ لیا ہو مگر پہچان نہیں پاؤ گے، پہچان نہیں سکو گے، اور غیبت کا معنی بھی یہی ہے، وہ تمہارے درمیان ہیں، تمہیں سلام کرتے ہیں، تمہارے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، تمہارے غموں میں شریک ہوتے ہیں، مگر تم پہچان نہیں پاؤ گے، جب پہچان لوگے تو ظہور ہو جائے گا۔ ظہور شخص نہیں ہے بلکہ ظہور شخصیت ہے، کہ اگر آپ گزشتہ گفتگو سے ملا دیں میری بات کو، اسی پر روایت موجود ہے، یسلموا علی الجماعہ، میں نے آج ہی روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج مکمل کرنا چاہتا ہوں روایت تاکہ ہماری یہ بات مکمل ہو جائے۔ یسلموا علی الجماعہ، حضرت ہمارے درمیان ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، یمشی فی اسواقہم، ہمارے ہی درمیان چلتے ہیں، یطأ بسطہم، حضرت ہمارے ہی درمیان قدم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور سیارہ نہیں، یہی سرزمین ہے، اسی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، حتی یأذن اللہ لہ، یہاں تک کہ پروردگار عالم انہیں اجازت دے ان یعرفہم نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوا دیں۔ اور پھر امام نے مثال دی، وہ مثال اس روایت میں پڑھنے سے پہلے تاریخ سے اسی بات کو سمجھا دوں تاکہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، استاد کی ایک بات ہے آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، رکوں گا نہیں، وضاحت نہیں کر پاؤں گا، کہ جب بھی پروردگار عالم کے ولی نے کوئی مشکل اٹھائی ہے، اس مشکل کے نتیجے میں دنیا اور عالم میں آسانیاں آئی ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے۔ اب جو مثال دینے لگا ہوں اسی یہیں پر مثال بھی ہے اور میری بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ جناب یوسف علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، کتنی مشکلات اٹھائیں، اپنے والد سے دور ہو گئے، کنویں کی گہرائی میں پھینک دیے گئے، مگر یہ جملہ بھی یاد رکھیے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ دعا دے دیں، یوسف کو کنویں کی گہرائیوں میں ڈالا گیا، مگر پروردگار جانتا تھا کہ تخت مصر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ یوسف پہلے کنویں کی گہرائی میں جائیں۔ جب تک انسان اپنی شخصیت کو دفن نہ کر دے، پروردگار شخصیت میں نکھار پیدا نہیں کرتا۔ یوسف کو تخت مصر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے پہلے کنویں کی گہرائیوں میں جانا ہوگا،
یوسف کے بھائی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، مگر وہ مالک جانتا تھا کہ کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر کیسے یوسف کو تخت مصر کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ کہ جو لوگ پروردگار عالم پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتے، وہ مالک سبب کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ سبب ایجاد کرتا ہے۔ وہ مالک وہ ہے جو سبب ساز بھی ہے اور سبب سوز بھی ہے۔ وہ مالک سبب بنا بھی دیتا ہے، سبب بگاڑ بھی دیتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اگر یہ سبب نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہوگا، ہم سبب بنانے والے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ دشمنوں نے اتنے اسباب ایجاد کر دیے ہیں تمہیں تباہ کرنے کے لیے، ہم سبب بگاڑنے والے ہیں۔ ہم دوستوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے سبب بناتے ہیں، دشمنوں کے لیے سبب بگاڑتے ہیں۔ پروردگار عالم سبب ساز ہے، یعنی سبب بناتا ہے، پروردگار سبب سوز ہے، سبب بگاڑ بھی دیتا ہے۔ بھائیوں نے کنویں کی گہرائیوں میں ڈال دیا، جناب یوسف اپنے پروردگار عالم سے دل لگائے ہیں، اور اب یہ مشکلات ہیں جو یوسف نے اٹھانی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ کاروان آیا، غلام بنایا گیا، غلام بنا کر جناب یوسف کو غلاموں کے بازاروں میں لے کر گئے اور بیچ دیا گیا، یہاں تک کہ یوسف عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ اور عزیز مصر کے دربار میں اب پروردگار عالم جناب یوسف کی تربیت کر رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک مشکلات جناب یوسف نے اٹھائیں، اور وہ ساری مشکلات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، ضروری ہے کہ یوسف یہ مشکلات اٹھائیں۔ ابھی جو میں جملہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، ضروری ہے کہ یوسف یہ مشکلات اٹھائیں۔ جب تک یوسف یہ مشکلات نہیں اٹھائیں گے مصر کو نجات نہیں ملے گی۔ ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی ولی مشکلات اٹھائے گا اور مصیبتیں اٹھائے گا، نتیجے میں پروردگار نجات دے گا اہل دنیا کو۔ مجھے اب یہ جملہ کہنے دیجئے موضوع سے متعلق، اگر یوسف مصیبتیں اٹھائیں تو مصر کو نجات ملتی ہے، اور اگر فخر یوسف مصیبتیں اٹھائیں تو عالم کو نجات ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مصیبتیں اٹھائیں تو عالم کو نجات ملی، پورا عالم نجات پا جائے گا، اور پورا عالم نجات کی طرف بڑھ رہا ہے، چونکہ کسی اللہ کے ولی نے مشکلات اٹھا کر لوگوں پر سے مشکلات دور کر دی۔ اب یہ خود ایک موضوع ہے، یہاں پر روایات بھی موجود ہیں کہ جو میں یہاں پر روک نہیں سکتا۔ جہاں تک لے کر جانا چاہ رہا ہوں روایت کا ترجمہ کرنے کے لیے، ابھی جملہ آپ کے سامنے پڑھا نہیں ہے۔ کیا بات چل رہی ہے کہ حتی یأذن اللہ لہ، امام ہمارے ہی درمیان ہیں، یہاں تک کہ خدا امام کو حکم دے گا اور امام اپنے آپ کو پہچانوائیں گے، لوگ پہچانیں گے، ظہور ہو جائے گا۔ ظہور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام کہیں اور ہیں، امام کو کہیں اور سے لے آئیں گے لوگوں کے درمیان، یہی ہے جیسے ہی شخصیت ظاہر ہوئی تو امام کا ظہور ہو جائے گا، اسی کو کہتے ہیں ظہور۔ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں آئے، اور یہاں تک کہ جناب یوسف کو قدرت مل گئی جو پروردگار چاہ رہا ہے۔ پروردگار عالم کی چاہت یہ تھی کہ یوسف کو قدرت ملے، طاقت ملے، تاکہ پروردگار بتائے ہم چاہتے تو سب کو طاقت دے دیتے، ہم چاہتے تو سب کو قدرت دے دیتے، لیکن نہیں، ہمارا نظام کچھ اور ہے۔ یہاں پر یہ بحثیں بھی موجود ہیں، اگر پروردگار چاہتا ہر نبی کو طاقتور اور دولت مند بنا کر بھیج سکتا تھا، کر سکتا تھا نا پروردگار، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی کو دولت مند بنا دیتا، اور پروردگار عالم نے کچھ جگہوں پر دولت مند بنا کر دکھایا کہ ہم بنا سکتے ہیں۔ جناب سلیمان کو اقتدار دیا، جناب داؤد کو اقتدار دیا، دولت دی، قدرت دی، اسی طریقے سے جناب یوسف کو اقتدار و طاقت و دولت دی، اور بتایا کہ دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں، مگر ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، جیسے تم چلتے ہو ایسے ہم نہیں چلتے، جیسے تم لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہو ایسے ہم ان کا گھر تمہارے دلوں میں نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پر یہ بحث ہے کہ کیوں پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو دولت نہیں دی، یا دی تو ظاہر نہیں ہوئی۔
ایسا نہیں ہے کہ پروردگار فقر کو یا غربت کو پسند کرتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ پروردگار فقر کو پسند نہیں کرتا۔ اہل بیت میں سے کوئی فرد بھی غریب نہیں تھا، کوئی فرد۔ ہاں، اہل بیت کا طریقہ کار یہ تھا، خوب کماتے تھے، سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ غریب تو نہیں تھے نا۔ تو یہ کیوں ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے سارے اولیاء کو ظاہری اعتبار سے غریب رکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروردگار اپنے نبیوں کو یا اپنے اولیاء کو دولت دے کر بھیجتا تو تم ان کی دولت کی وجہ سے ان کے قریب آتے۔ ہم نے دولت نہیں دی تاکہ تم دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے قریب آؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کے کردار کے قصیدے پڑھ کر ان کے قریب آؤ، ورنہ اگر دولت دیکھ کر قریب آتے تو اگر دولت چلی جاتی تو واپس چلے جاتے، جیسا کہ ہوا ہے۔ جب تک خدیجہ بانٹتی رہی آتے رہے، جیسے ہی روک لیا واپس چلے گئے۔ جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے واپس۔ کہ جب اسلام مال بانٹ رہا تھا تو جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام نے خون مانگا تو بس کل تعداد 72 تھی جو اپنا خون دینے کے لیے تیار تھی۔ یہ سب تاریخ ہے۔ بہرحال جناب یوسف علیہ السلام کو اقتدار مل گیا۔ اب پروردگار چاہتا ہے کہ جناب یوسف کی غیبت ختم ہو جائے۔ یہ غیبت ہے یا نہیں؟ یہاں تک لانا چاہ رہا تھا۔ غیبت ہے جناب یوسف کی، اور جناب یوسف کی جو غیبت ہے وہی غیبت حضرت حجت کی ہے۔ کیسی غیبت ہے یہی بتانا چاہ رہا ہوں روایت کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ قحط پڑا اور برادران یوسف مصر آئے، یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یوسف سے بات کر رہے ہیں، جناب یوسف ان کی مشکلات دور کر رہے ہیں۔ یوسف پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ یوسف کون ہیں۔ یعنی یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان ہیں۔ پروردگار عالم نے جناب یوسف کی شخصیت چھپا لی۔ اسی شخصیت چھپا لینے کا نام ہے غیبت۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی شخصیت کو چھپا لینے کا نام ہے غیبت۔ غیبت یعنی یوسف سب کے درمیان ہیں، مصر والے بھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں، اپنے بھائی نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں۔ یوسف ان کے درمیان ہیں، یوسف ان کی مشکلات دور کر رہے ہیں، یوسف ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، یوسف ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، یوسف ان کے غموں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یوسف جانتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں۔ یہاں تک کہ جناب یوسف نے پہچانوا دیا کہ میں کون ہوں۔ جیسے ہی پہچانوایا غیبت ختم ہو گئی۔ یہ سب روایات میں ہے، غیبت ختم ہو گئی۔ یعنی غیبت غائب ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت پوشیدہ ہونے کا نام ہے۔ یہی اس روایت میں ہے۔ یہاں تک کہ جیسے کہ پروردگار عالم نے جناب یوسف کو غائب کیا، وقال یوسف انا یوسف، پروردگار عالم نے جناب یوسف کو غائب کر دیا، یعنی ان کی شخصیت کو غائب کر دیا، اور حکم دیا خبردار پہچانوانا نہیں ہے اپنے آپ کو، یہاں تک کہ غیبت کی حکمت پوری ہو جائے۔ اب غیبت کی حکمت کیا تھی وہ بعد میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، ابھی یہیں پر بیان کروں گا۔ یہاں تک کہ جناب یوسف کو غائب کرنے کی یا جناب یوسف کی شخصیت کو غائب کرنے کی حکمت پوری ہو جائے۔ حکمت کیا ہے؟ بھائیوں کی توبہ۔ وہ جو چاہتا ہوں، حکمت کیا ہے؟ بھائیوں کی توبہ۔ خدا چاہتا ہے کہ شخصیت یوسف پوشیدہ ہو تاکہ اپنے توبہ کر لیں، اپنے راستے پر آ جائیں۔ اور جب یہ حکمت پوری ہو گئی تو جناب یوسف نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا۔ جیسے ہی پہچانوایا غیبت ختم ہو گئی۔ حضرت حجت کی غیبت بھی یہی ہے، ہمارے درمیان ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، ہماری مشکلات دور کر رہے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں، مگر خدا نے منع کیا ہے خبردار اپنے آپ کو پہچانوائیے گا نہیں۔
جب تک کہ غیبت کی حکمت پوری نہ ہو جائے. اب یہاں پر بحثیں ہیں کہ غیبت کی حکمت کیا ہے. روایات میں صاف لفظوں میں کہا گیا کہ غیبت کی علت تمہیں نہیں معلوم ہوگی. ہاں غیبت کی حکمتیں بتا دیتے ہیں. ابھی علت اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ علت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. علت ایک ہو، علت دو ہو ہی نہیں سکتی. مثلا سورج نکلنے کی علت کیا ہے؟ آپ کہیں گے روشنی. جیسے ہی سورج نکلا روشنی آ گئی آسمان کے اوپر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ روشنی آ گئی ہو اور سورج نہ آیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی بس سورج کے تابع ہے. جیسے ہی سورج آیا روشنی آئی. تو اس روشنی کی علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ایک، وہ کیا ہے؟ سورج. لیکن حکمتیں بہت ساری ہیں. وٹامن ڈی مل جاتا ہے، کپڑے سوکھ جاتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی چیزیں. یعنی علت ایک ہے، حکمتیں بہت ساری ہیں. غیبت کی علت بھی بس ایک ہے، حکمتیں بہت ساری ہیں. روایات نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، صاف لفظوں میں، خبردار علت تمہیں نہیں بتائیں گے ہم جب تک ظہور نہ ہو جائے. جب ظہور ہوگا تو حضرت خود بتائیں گے کہ غائب کیوں تھے. ہاں حکمتیں تمہیں بتا دیں گے. اور یہاں پر پھر روایت نے بڑھ کر سہارا دیا کہ علت کیوں نہیں بتائیں گے. یہ سنی ہوئی آپ کی باتیں ہیں، اشارہ کروں گا، ساری بات وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے خضر سے سیکھو. میرے بندے خضر سے سیکھو، نبی خدا، اولو العزم پیغمبر، مگر خدا کا حکم آیا جاؤ میرے بندے سے سیکھو. اور جناب موسیٰ خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جناب خضر کے پاس گئے. وضاحت نہیں کر رہا، جلدی جلدی ایک بات بیان کرنے کے لیے بس. مگر جناب خضر نے جناب موسیٰ کو شاگردی میں لینے کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ لا تسألنی عن شیء. اگر آپ میرا شاگرد بننا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے جب تک میں خود نہ بتا دوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا. ہاں جب میں مصلحت سمجھوں گا تو میں خود بتا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے جب اطاعت کرنی ہو تو سوال نہیں ہوتا. بتانے والا خود بتا دے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی سوال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اطاعت میں کچھ نقص ہے. اطاعت میں سوال ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں سوال کرو، کسی کی اطاعت کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ اس کی اطاعت کرنی بھی ہے یا نہیں. یہاں اطاعت کرو کہ اس کی اطاعت کرنی ہے یا اس کی. جتنے سوالات کرنے ہیں کرو، اس کی اطاعت کیوں کرنی ہے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرنی. لیکن جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے تو اب سوال نہیں کرنا، وہ خود بتا دیں گے اگر مصلحت سمجھیں گے. جناب خضر نے شرط رکھ دی کہ اگر آپ میرا شاگرد بننا چاہتے ہیں تو خبردار مجھ سے سوال نہ کیجیے گا. جناب موسیٰ نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیجیے، پروردگار عالم کا حکم ہے. جناب خضر نے، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، جناب خضر نے جناب موسیٰ کو ساتھ لیا، کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھ کر کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. فوراً جناب موسیٰ نے ٹوکا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہاں پر میں رک کر ایک بات کہہ دوں کہ جب جناب خضر یہ کر رہے ہیں کشتی میں کوئی اور نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مگر روکنے والے بس موسیٰ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں دیکھ رہا. یعنی ممکن ہے کہ اللہ کی حجت ہمارے درمیان اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہو مگر ہم اسے نہ دیکھ پا رہے ہیں. کتنی ساری دلیلیں ہیں غیبت کے اوپر. جناب موسیٰ نے فوراً ٹوکا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آواز یہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ سوال نہ کیجیے گا. کہا معذرت. اب قرآن مجید کی آیات نہیں پڑھ رہا ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی. معذرت.
کشتی سے اترے، فوراً جناب خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ پھر جناب موسیٰ بولے میں نے یہ آپ نے کیا کیا، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا۔ آواز دی میں نے کہا تھا نا کہ سوال نہ کیجیے گا۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آج کے بعد میں سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ تیسرے موقع پر کہ جب یہ ایک گاؤں میں گئے اور انہوں نے کھانا مانگا، بھوکے تھے، جناب موسیٰ جناب خضر کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ جیسے ہی کھانا دینے سے منع کیا، فوراً جناب موسیٰ نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہمان نواز نہیں ہے۔ اسی درمیان جناب خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، دوبارہ تعمیر کیا۔ اب جناب موسیٰ پھر بول پڑے کہ ایسے لوگ اور ان کے درمیان آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو اجرت ہی لے لیتے۔ اس موقع پر جناب خضر نے عجیب جملہ کہا، آواز دی ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، روایت نے یہاں پر ہمیں روک دیا، وہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ سارے جوابات جناب خضر نے بعد میں دی ہیں جناب موسیٰ کو، میں وہاں پر آپ کو نہیں روکنا چاہتا۔ ایک ایک کر کے جناب خضر نے ساری باتیں بتائیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، میں نے لڑکے کو قتل کیوں کیا تھا، میں نے دیوار کو تعمیر کیوں کیا تھا۔ روایت نے بڑھ کے کہا جیسا کہ خضر کے کاموں کی علت پوشیدہ تھی، یہاں تک کہ خضر نے خود نہ بتا دیا۔ اللہ نے منع کیا تھا خبردار بتانا مت، جب وقت آیا تو خضر نے بتا دیا۔ روایت نے بڑھ کے کہا حضرت کی غیبت کی علت بھی پوشیدہ ہے، یہاں تک کہ حضرت خود بتا دیں کہ میں غائب کیوں تھا۔ ہاں حکمتیں بہت ساری ہیں، روایات میں بہت ساری حکمتیں، میں ایک دو باتیں بس آج آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر بات تمام کروں گا۔ مثلا ایک حکمت یہ ہے کہ تم آمادہ ہو جاؤ، تم آمادہ ہو جاؤ، چونکہ تم تیار نہیں، پہلے تمہیں اطاعت کرنی آ جائے کہ اطاعت کرتے کیسے ہیں۔ جیسے ہی تمہیں اطاعت کرنی آ جائے گی ہم حجت کو واپس کر دیں گے۔ یا مثلا پہلے تم عدالت تحمل کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ تم نے ابھی امیر المومنین کی کچھ عدالت کا کچھ حصہ دیکھا تھا تو تم چیخنے لگے، چلانے لگے۔ امام مہدی علیہ السلام ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کریں گے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ جگہوں پر مجبوراً رعایت کر دی، مگر جب حضرت حجت آئیں گے تو ذرہ برابر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جہاں پر رعایت ملی وہاں بھی تم چلانے لگے، جہاں رعایت نہیں ملے گی وہاں پر تمہارا کیا حال ہوگا؟ پہلے تم عدالت علویہ کو تحمل کرنے کے قابل ہو جاؤ، ہم واپس کر دیں گے۔ ایک اور چیز ہے، ایک اور چیز ہے، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ باندھوں۔ امیر المومنین علیہ السلام میدان جنگ میں قتل کر رہے ہیں، لوگ سامنے آتے ہیں، تلوار چل رہی ہے، ذوالفقار چل رہی ہے، ذوالفقار رکتے نہیں ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، جب کوئی سامنے آتا ہے کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کہنے والے نے کہہ دیا یا علی آپ کیا کر رہے ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے اور آپ کے دونوں کے بارے ہوئے ایک جیسے ہیں تقریباً۔ آواز مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم بس قتل کر رہے ہو، میں پہلے نسلوں کو دیکھتا ہوں پھر اپنی تلوار اٹھاتا ہوں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، پھر اپنی تلوار اٹھاتا ہوں۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ مولا کیا امیر المومنین طاقتور نہیں تھے، غالب نہیں آتے تھے ہر جنگ میں؟ کیا لوگ امیر المومنین سے ڈرتے نہیں تھے؟ کیا تاریخ میں ہر جگہ پر امیر المومنین کی شجاعت نہیں لکھی ہوئی؟
کیا ہر جنگ کے فاتح امیر المومنین نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں نے امیر المومنین کی شجاعت نہیں دیکھی تھی؟ یہ وہی سوال جو آپ کے ذہنوں میں ہے. کیا ان لوگوں نے امیر المومنین کی شجاعت نہیں دیکھی تھی؟ فرمایا سب دیکھا تھا. پھر علی نے تلوار اٹھائی کیوں نہیں؟ تلوار اٹھاتے تو امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اگر پاک لوگ ناپاک لوگ سے جدا ہو جاتے تو ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے جو ناپاک ہیں. پھر امام نے خود جواب دیا، چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نسلوں سے مومن دنیا میں آنا تھا، اور علی دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی فلاں نسل میں جو مومن آنے والا ہے اس مومن کا راستہ رک جائے گا، لہذا جانتے ہوئے تلوار نہیں چلائی چونکہ مومن نے آنا ہے. توجہ چاہتا ہوں. پھر امام نے اس سے بڑھ کر آواز دی، آگے بڑھ کر آواز دی، سنو لَن يَظْهَرَ قَائِمُنَا، ہماری آخری حجت یعنی 12ویں حجت کا بھی ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک اللہ کی امانتیں جو کافروں کی نسلوں میں رکھی ہوئی ہیں وہ دنیا میں نہ آ جائیں. جب تک کوئی ایک مومن بھی کافر کی نسل میں ہے ظہور نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا اور جو تسلیم نہیں ہوگا یہاں پر نسل نہیں دیکھی جائے گی، بس ذوالفقار چلے گی. لہذا ضروری ہے کہ مومن دنیا میں آ جائے اور پھر کافر خالص رہ جائے، صرف کافر بچے، اب نسلوں میں مومن نہ بچے. جب سارے مومنین دنیا میں آ جائیں گے پھر ظہور ہوگا، پھر ذوالفقار چلے گی. جو بھی تسلیم نہیں ہوا، میں بات کر رہا ہوں، جو بھی تسلیم نہیں ہوا ان کی قدرت اور ان کی طاقت اور ان کی حکومت کے مقابل پر اسے مار دیا جائے گا. ایک حکمت یہ بیان کی گئی. اور جب حکومت قائم ہو جائے گی تو سنو، یہ روایت ہے، وضع حضرت اپنا ہاتھ لوگوں کے سروں پہ رکھیں گے، ہر شخص عالم ہو جائے گا. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ ہوں گے مگر گناہ نہیں ہوگا. ابھی گناہوں کی ایک سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، نہ جاننا. مثال دے دیتا ہوں، مشہور مثال ہے کہ کیا کسی نے یہ سوچا کہ گندا پانی اپنے دہن تک لے جائے؟ نہیں سوچا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی گندگی پر یقین ہے. اگر یقین نہ ہوتا تو شاید دہن تک لے جاتے. جس طریقے سے اگر ہمیں اس گندگی پر یقین ہے ہم دہن تک نہیں لے کر جاتے. اگر ہمیں گناہ کی گندگی پر یقین ہوتا اور علم ہوتا تو ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، نہ ہی گناہ کو قریب آنے دیتے. روایات نے کہا کہ جہالت ختم ہو جائے گی. جب جہالت ختم ہوگی تو گناہ ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں وضاحت نہیں کر پاؤں گا، حضرت جہالت کو ختم نہیں کریں گے، جاہلیت کو مٹا دیں گے. ختم ہو جائے گی جاہلیت. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ گناہ ختم ہو جائے گا. حضرت سر پہ ہاتھ رکھیں گے، ہر شخص عالم ہو جائے گا کیونکہ عقلیں کامل ہو جائیں گی. ابھی ہماری عقل ناقص ہے. روایات نے کہا کہ ظہور سے پہلے علم کے 27 حروف ہیں. جتنا بھی علم پایا جاتا ہے، جتنی ٹیکنالوجی، جتنا علم، 27 حروف ہیں اس کے. ظہور سے پہلے 2 حرف ظاہر ہوں گے، باقی 25 حروف ظہور کے بعد ظاہر ہوں گے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ زمانہ پیچھے چلا جائے گا، اس روایت کی روح سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. زمانہ بہت آگے چلا جائے گا. فرق ہے بس دونوں باتوں میں. ابھی جو ٹیکنالوجی ہے یہ صرف 2 حروف کے نتیجے میں ہے. جب امام آئیں گے اور ٹیکنالوجی ہوگی 25 حروف اور ظاہر ہو جائیں گے. بس فرق ہے دونوں ٹیکنالوجیز میں. ابھی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ اپنے نقص کے ساتھ ہے. موبائل آیا تھا آسانی کے لیے لیکن آج مشکل ہے.
یعنی ٹیکنالوجی ہے، نقص کے ساتھ ہے، لیکن جب امام آئیں گے اور ٹیکنالوجی کو عروج پر لے جائیں گے تو بغیر نقص کے ٹیکنالوجی ہوگی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جب ظہور ہوگا تو پتہ چلے گا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کوئی نقص نہیں ہوگا، علم ہوگا مگر نقصان نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی ٹیکنالوجی ہے، کتنے نقصانات ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ ایک ایک کر کے گنوایا جائے کہ میں گنوا بھی نہیں سکتا۔ جب امام آئیں گے تو ٹیکنالوجی ہوگی، علم بہت پیش رفت کر چکا ہوگا مگر نقصان نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا ضرور ہوگا، کیونکہ حضرت سروں پر ہاتھ رکھیں گے، عقل کامل ہو جائے گی، علم کامل ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک واقعے کا سہارا لوں اور یہاں پر بات تمام کر دوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مرتضی انصاری، آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری۔ آج اگر ان کی کوئی کتابیں نہ پڑھے تو کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، ایک آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا اور ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے، اس کے باوجود ایسی کتابیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ اگر کوئی یہ نہ پڑھے تو اجتہاد کر نہیں سکتا۔ کیونکہ جب انسان اہل بیت کے ساتھ مل جائے اور اہل بیت علم دینے کی ٹھان لیں تو پھر بغیر وسیلے کے بھی علم دے سکتے ہیں، جیسا کہ ان کو دیا کہ کیسی کیسی کتابیں ہیں۔ ایک طالب علم ہے جو ان کے درس میں آ کر بیٹھتا ہے بہت پیچھے، اور جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پیچھے کون بیٹھتا ہے، جسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو اپنی ذمہ داری ادا کرنے آتا ہے۔ آگے کون بیٹھتا ہے، جسے سب سمجھ میں آتا ہے۔ ایک طالب علم پیچھے جا کے بیٹھتا ہے بالکل، اور نہ کوئی سوال نہ کوئی بات سمجھتا ہے، سمجھے گا تو سوال کرے گا، سوال کرنا بتا رہا ہے کہ کچھ تو سمجھ میں آئے، سوال نہیں کر رہا یعنی سمجھ میں بھی نہیں آیا، بس آتا ہے بیٹھتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے، جتنی دیر کا بھی درس ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن سب کو پھیلانگتا ہوا بالکل آگے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر جو طالب علم کرتے ہیں سب نے وہی کیا جو سب کرتے ہیں، مذاق اڑایا سب نے کہ دیکھو آج لگتا ہے کچھ سمجھ میں آ گیا، آگے آ کر بیٹھا ہے۔ وہ آگے آ کر بیٹھ گیا، شیخ مرتضی انصاری نے درس دینا شروع کیا، درس خارج درس دینا شروع کیا۔ درس کے درمیان اس نے ہاتھ اٹھایا کہ سوال ہے۔ اب سب نے پلٹ کے دیکھا، سوال وہ بھی شیخ انصاری پر، اور در حقیقت درس میں سوال نہیں ہوتا، اعتراض ہوتا ہے درس خارج میں، چونکہ درس خارج کی خصوصیت ہے تنقید۔ تنقید ہمارے یہاں معیوب ہے مگر علمی دنیا میں ہنر ہے، تنقید ہر کوئی کر نہیں سکتا۔ ابو علی سینا کہتے تھے کہ اے لوگو، اگر تم فلسفہ پڑھنا چاہتے ہو تو فلسفہ پڑھو، اور اگر فلسفے پر تنقید کرنا چاہتے ہو تب بھی فلسفہ پڑھو۔ جب تک فلسفہ پڑھو گے نہیں تو تنقید کیسے کرو گے؟ جب ایک بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تو اس پر تنقید کیسی؟ اب اس نے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے سوال ہے، یعنی تنقید کر رہا ہے کس کے اوپر؟ شیخ انصاری کے اوپر، کہ شیخ انصاری کی بات ہر کسی کو سمجھ میں آ نہیں سکتی، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اسے سمجھ میں آیا، سمجھ میں آنے کے اگلے مرحلے پر ممکنہ سمجھ میں آیا ہو، اگلا مرحلہ یعنی نقادی تنقید، یہ بہت مشکل ہے۔ تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود جانتا ہوں اور آپ پر تنقید کر رہا ہوں۔ اب لوگ حیران کہ اسے شیخ انصاری کا درد سمجھ میں آ گیا، اسے جو پیچھے جا کر بیٹھا کرتا تھا، اور آج آگے آ کر بیٹھا ہے، درد سمجھ میں آیا ہے، اگلے مرحلے پر تنقید کر رہا ہے۔ اور اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، شیخ نے کہا سوال کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جو بات کہی واقعاً بات صحیح تھی، تنقید اور سوال بالکل صحیح تھا، مگر وہ شیخ تھے، شیخ نے جواب دے دیا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، لوگ پھر حیران، پھر ایک اور سوال آ گیا، شاید وہ ایسے کہ آ گیا ہو، لیکن دوبارہ پھر اس نے سوال کیا اور تنقید کی، شیخ نے پھر جواب دیا۔ ایک درس میں نہ جانے اس نے کتنے سوالات کیے اور شیخ نے جواب دیا۔ آخر میں شیخ کہنے لگے درس کے بعد ملنا، بات کرتے ہیں، ابھی رہنے دو، اب مزید سوال نہیں کرنا۔ شیخ نے روک دیا، درس ختم ہوا۔ توجہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، درس ختم ہوا،
شیخ نے اسے قریب بلایا اور کہنے لگے سنو، کل جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے دونوں کانوں میں ولضالین تک پڑھا ہے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ہوا کیا؟ پیچھے ہو کیا رہا تھا؟ یہ بیچارہ آ کر بیٹھتا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کچھ سال نجف میں رہا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے سوچ لیا کہ میں واپس جا رہا ہوں اپنے وطن یا اپنے شہر یا جہاں سے بھی آیا تھا. جاتے جاتے ایک رات پہلے حرم امیر میں گیا اور جا کر کہنے لگا مولا علم لینے آیا تھا، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. خواب میں دیکھا کہ حضرت امیر آئے اور انہوں نے بس اس کے ایک کان میں ایک بار بسم اللہ پڑھ دی. توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ پڑھی تو اثر یہ ہوا کہ ایسا عالم ہو گیا کہ اب شیخ انصاری کے درس پر اعتراض کر رہا ہے. اور شیخ انصاری نے جواب دیا کہ جس نے تمہارے کان میں ایک بار بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے دونوں کانوں میں بسم اللہ سے ولضالین تک پڑھا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیں، شیخ انصاری کے دونوں کانوں میں حضرت نے بسم اللہ سے ولضالین تک پڑھا تو شیخ انصاری بنے. غیبت کے بعد حضرت حجت ہمارے دونوں کانوں میں بسم اللہ سے والناس تک پڑھیں گے تو پھر ان کتنا آگے ہوگا؟ انہوں نے بسم اللہ سے ولضالین تک پڑھا، بس ایک سورہ، تو شیخ انصاری بن گئے. لیکن اگر بسم اللہ سے والناس یعنی پورا قرآن پڑھ دیا جائے تو پھر انسان کتنا عالم ہو جائے گا. ظہور کے بعد یہی ہوگا، ظہور کے بعد یہی ہوگا. انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، کمالات ظاہر ہو جائیں گے. جو آپ نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے عرفا گزرے ہیں کہ جو گاڑیوں سے سفر نہیں کرتے تھے بلکہ لمحے بھر میں یہاں سے وہاں جاتے تھے. سنا ہے نا آپ نے؟ پلک جھپک کر آیت اللہ بہجت کے بارے میں مشہور ہے، آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے. غیبت کے بعد یہ عام ہو جائے گا. ابھی تو چند ایک لوگوں کے بارے میں سنا ہے آپ نے، معدودہ افراد کے گنے جائیں تو بس شاید 3-4 لوگ نکلیں گے. ظہور کے بعد ہم سب ایسے ہی ہو جائیں گے. چونکہ جب عقل کامل ہوگی تو روح ترقی کرے گی، جب روح بالیدہ ہو گئی تو کمالات آئیں گے، اور جب کمالات آئیں گے تو ایسے ہی تھوڑی آئیں گے، ظاہر بھی ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ظہور کے بعد کتنا آگے بڑھ جائے گی یہ ملت، یہ قوم، یہ امت. اب دل چاہتا ہے نا کہ ظہور ہو جائے، اب دل چاہتا ہے کہ ظہور ہو جائے. لیکن اگر وہی دشمن کی باتوں پہ چلیں جو میں نے 3-4 دن پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، کوئی نہیں چاہے گا کہ ظہور ہو جائے، کیونکہ دشمن نہیں چاہتا کہ ظہور ہو جائے. اور دشمن جانتا ہے کہ اگر چاہنے والے نہیں چاہیں گے تو ظہور نہیں ہوگا. دشمن جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، دشمن جانتا ہے کہ اگر چاہنے والوں نے نہ چاہا تو ظہور نہیں ہوگا، اور اگر چاہنے والے چاہ لیں تو ظہور ہو جائے گا. ختم کر دی میں نے یہاں پر بات، کل یہیں سے انشاءاللہ شروع کروں گا کہ عقل کامل ہو گئی. عقل کامل ہو گئی تو کمالات ظاہر ہوئے. شب عاشورہ بھی حسین ابن علی نے ایسے ہی کیا تھا. عقلیں ایسی کامل ہو گئیں، روح اتنی پرواز کر گئی کہ آج فرش پر بیٹھے عرش کا نظارہ کرنے لگے. کہ جو ہم سب نے سنا ہے اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ جنت کے نظارے کرنے لگے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ حسین ابن علی نے عقلیں کامل کر دی. عقل کامل ہوئی تو حجاب ہٹ گیا، حجاب ہٹا تو اب جنت میں اپنے مقامات دیکھ رہے ہیں. کیسے کیسے افراد لے آئے حسین ابن علی، بچوں سے لے کر سن رسیدہ بزرگ تک، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت. گویا سبقت لینا چاہتے ہیں سب ایک دوسرے سے. میں آپ کے سامنے ظاہراً یہ جملہ کہا ہے، دوسری جگہوں پہ تو کہا ہی ہے، اگر نہیں کہا تو کہہ رہا ہوں مگر وضاحت نہیں کروں گا کہ کربلا 3-4 سال کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. کم سے کم 50 سال لگے ہیں کربلا تیار کرنے میں. اس کی وضاحت کبھی کروں گا انشاءاللہ. کم سے کم 50 سال. اس میں سے ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا
ایک تشت رکھا گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، اور اب امام جانتے ہیں کہ میرا وقت شہادت قریب ہے، گھر والے موجود ہیں۔ اسی درمیان کہنے لگے ام فروا میرے بیٹے قاسم کو بلا دو۔ قاسم کو بلایا، ہاتھ پر تعویذ باندھا اور کہنے لگے میرے بیٹے قاسم اس تعویذ کی حفاظت کرنا، جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اسے کھول کر پڑھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ سن 60 ہجری میں رجب میں امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور 2 محرم 61 ہجری میں کربلا پہنچ گئے۔ امام حسن کا صرف ایک فرزند کربلا میں شہید نہیں ہوا، بلکہ کچھ فرزند شہید ہوئے ہیں، ان میں سے ایک زخمی ہوئے ہیں، جیسے ایک عبداللہ ابن امام حسن، کہ جن کا عام طور پر تذکرہ نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں کر پائیں گے مگر تذکرہ ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن امام حسن کی تربیت صرف امام حسین نے کی ہے، کیونکہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت عبداللہ ابن امام حسن کی عمر 1 سال تھی، کربلا میں عمر 11 سال تھی، اور یہ 10 سال عبداللہ اپنے چچا کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بھی امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے، امام حسین بھی عبداللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور یہی ہوا۔ مقتل نے لکھا کہ جب امام زمین پر گر گئے اس وقت عبداللہ سے دیکھا نہ گیا، اور عبداللہ خیمے سے نکلے، اپنے آپ کو امام تک پہنچایا، شمر نے حملہ کیا، عبداللہ امام حسین کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ یہ تفصیل سے کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تعویذ باندھ دیا، میرے بیٹے قاسم اس کا خیال رکھنا، جب کوئی مشکل آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، شب عاشوراء آئی، ام فروہ نے قاسم کو بٹھایا، قاسم کل روز قربانی ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، بیٹے کل جہاد کرنا ہے، کل قربانی دینی ہے، دیکھو قیامت کے دن مجھے اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہ کرانا۔ مصائب شروع کرنے سے پہلے جملہ کہہ دوں، آج خوب روئیے، خوب روئیے، چونکہ آج یتیم کا ماتم ہے، یتیم کا ماتم ہے، اور اس چیز کو امام حسین بھی خوب سمجھ رہے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور قاسم کہنے لگے اماں صبح ہونے دیں، میں ایسی جنگ کروں گا کہ انہیں حیدر کرار یاد آ جائیں گے، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ صبح عاشوراء ہوئی، تیروں سے استقبال ہوا، اب ایک ایک کر کے لوگ جانا شروع ہوئے، انصار ختم ہو گئے، اب جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ قاسم بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا اجازت، اب میں جاؤں جنگ کرنے؟ امام یہ کہہ کے روک دیتے ہیں، قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ کئی بار آئے قاسم مگر امام نے واپس کر دیا۔ ایک مرتبہ قاسم تھک ہار کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے، وہاں سے ام فروہ کا گزر ہوا، کہنے لگی قاسم شرمندہ کراؤ گے؟ کہنے لگے اماں میں کئی بار گیا مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ آواز دی، قاسم تمہیں یاد ہے تمہارے باپ کا آخری وقت تھا اور تمہارے باپ نے تمہارے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب کوئی سخت وقت آ جائے تو تعویذ کھول لینا۔ بیٹے اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کہ جب علی کا بیٹا حسین چاروں طرف سے گھر گیا، قاسم کو جلدی سے یاد آیا، تعویذ کھولا، ایک رکا تھا اس پہ لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم جب روز عاشوراء آ جائے وَأَحَاطَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اور تمہارا چچا چاروں طرف سے گھر جائے، فَلَا تَتْرُكِ الْبِرَازَ، خبردار جنگ کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اس کے بعد عجیب جملہ لکھ دیا، میرے بیٹے اگر تمہارا چچا تمہیں اجازت نہ دے تو اتنا جانا کی اجازت مل جائے،
قاسم نے جیسے ہی تعویذ کھولا لبوں پہ مسکراہٹ آئی، دوڑے ہوئے آئے، چچا سفارش لے کر آیا ہوں۔ امام نے دور سے پہچان لیا، جیسے ہی تحریر کو دیکھا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا۔ خدا نہ کرے کہ مصیبت میں کسی کو بھائی یاد آ جائے۔ وہ سارے مناظر ذہن میں آ گئے، اے بھیا ایک وقت وہ تھا کہ نانا ہمارے لیے ناکا بنے تھے، لیکن ہائے آج کیسی غربت ہے۔ مقتل نے لکھا فوراً قاسم کو گلے لگا لیا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے مقتل میں کہیں نہیں دیکھا کہ امام حسین کہیں اور بے ہوش ہوئے ہوں، لیکن آج جیسے ہی قاسم کو گلے لگایا اتنا روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔ ایک جملہ کہوں، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو افاقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، مگر کربلا میں پانی کہاں سے لائیں؟ آج 7 محرم ہے نا، آج سے پانی بند ہو گیا۔ خیام حسینی سے آوازیں آ رہی تھی بچوں کی، الآتش الآتش۔ مجھے نہیں معلوم کیسے افاقہ ہوا، عجب نہیں عباس کے آنسو ہوں، عجب نہیں زینب کے آنسو ہوں، افاقہ ہوا تو کہنے لگے زینب وہ صندوق لے آؤ۔ صندوق منگوایا، حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، حسن کی ابا قاسم کے دوست پہ ڈالی، اور پھر خیمے سے نکلے۔ حمید بن مسلم دور سے دیکھ رہا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے خیمے سے چاند کا ٹکڑا نکلا ہو اور ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ سوچئے کہنے والا دشمن ہے، جب قاسم دشمن کی نگاہ میں ایسے تھے تو ماں کی نگاہ میں کیسے ہوں گے؟ امام نے قاسم کو سوار کرایا، مقتل نے لکھا کہ سوار کرتے ہوئے قاسم کا گریبان چاک کیا تاکہ دشمن سمجھ جائیں کہ یتیم آ رہا ہے۔ قاسم میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، ازرق کو مارا، ازرق کے 4 بیٹوں کو مارا۔ کسی نے کہہ دیا یہ علی کا پوتا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا حضرت قاسم کو، ایک شقی نے چھپ کر ایسی ضربت ماری کہ اب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، منہ کے بل زمین پہ گرے، گرتے گرتے کہنے لگے چچا میرا سلام، کہنے لگے چچا میری مدد کرو۔ یہاں سے حسین نے فوراً تلوار پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عباس چلو قاسم بلا رہا ہے۔ امام میدان میں آئے، حملہ کیا، اس کا بازو کٹا کہ جس نے ضربت ماری تھی اس کا بازو کٹنا تھا، وہ چلایا مجھے بچاؤ، اس کا چلانا تھا، غضب ہو گیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی قاسم آواز دیتے چچا چچا چچا۔ میدان خالی ہوا، مٹی زمین پر بیٹھی۔ حسین نے دیکھا، مقتل نے لکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ قاسم نے ہچکی لی، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کر چلے۔ ماں نے دیکھا میرے بیٹے کے بدن پر نشان کیسے ہیں۔ وقت گزر گیا، شام غریبہ آئی، فضہ دوڑی ہوئی آئی، بی بی غضب ہو گیا۔ فضہ میں کیا ہوا؟ بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، شہداء کے لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ اے فضہ آہستہ بولو، بیوے حسن نہ سن لے، جگر پھٹ جائے گا، میرا بیٹا قاسم زندگی میں بھی پامال، زندگی کے بعد بھی پامال۔ واہ قاسم